الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پہ رکھا ہے۔ زمین پہ جس قدر مخلوقات رہتی ہیں ان میں سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوقات حضرت انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو جس مخلوق کو ہم سب سے افضل سمجھتے ہیں انہیں حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ عام آدمی کا ذہن یہ ہے کہ سب سے افضل مخلوق فرشتے اور ملائکہ ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم کو سجدہ کرا کے اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ زمین پہ اللہ کا نائب انسان ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام کو زمین پہ نافذ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، تو انسان سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے۔ جس قدر دنیا میں بت یا دوسرے معبودان باطلہ ہیں جن کے لوگ عبادت بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے مشرکین کی موجود ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، وہ سارے معبودان باطلہ ہیں۔ معبود برحق اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خالق تو ذات اللہ کی ہے، مخلوقات میں اعلیٰ انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے دو قسم کے حقوق ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد۔ بعض حق اللہ کے ہیں اور بعض حق اللہ کے بندوں کے ہیں۔ اللہ کے حق اللہ کی مرضی، چاہے تو اپنے حق ادا نہ کرنے کا حساب لیں اور بندے کو عذاب دے کر معافی کریں، اور چاہے تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیں اور اپنے بندے سے اپنے حق کا کوئی حساب نہ لیں۔ نماز فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ روزہ فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ قربانی کی نماز واجب، یہ اللہ کا حق ہے۔ قربانی ہمارے ذمہ واجب، یہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ، عشر، حج، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو بعض حق ایسے ہیں جو اللہ کے ہیں، ہمیں ادا کرنے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ادا نہ کر سکیں یا جان بوجھ کر ادا نہ کریں تو اللہ رب العزت چاہیں اپنے حق کو معاف فرما دیں اور چاہیں تو اپنے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندے کو جہنم میں بھیجیں اور پاک کر کے جنت میں لے جائیں۔ لیکن وہ حق جو اللہ کے بندوں کے ہیں، جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں،
وہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہیں کہ جب تک بندے کا حق بندے کو ادا نہ کرے، یا جب تک جس بندے کا حق ہے وہ معاف نہ کرے، اس وقت تک اس حق کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ حقوق اللہ کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے اور حقوق العباد کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم اکثر اوقات نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن جو بندے کے بندے پر حق ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ اور ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں حقوق اللہ ادا کرنے والوں کو لوگ بہت نیک اور متقی سمجھتے ہیں، اور حقوق العباد ادا کرنے والوں کو کوئی شخص نیک اور متقی نہیں سمجھتا۔ میں ایک مثال دونوں کی دیتا ہوں۔ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یا قرآن کریم کو زبانی پڑھنا، حافظ بننا، یہ بندے کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا پڑھیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ پڑھیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے وہ لوگ جو قرآن کے حافظ ہیں، لوگ ان کی قدر بھی کرتے ہیں، قدر کرنی بھی چاہیے، ان سے محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، حافظ قرآن کو نیک سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے۔ لیکن ایک حافظ قرآن کے علاوہ ہمارا دکاندار اور تاجر طبقہ ہے۔ تاجر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی چھوٹی سی کریانے کی دکان ہو یا بڑا کسی فیکٹری کا مالک ہو، تاجر تو تاجر ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس کو انسان اگر پڑھے اور سمجھے تو پھر تاجر کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ جو تاجر دو چیزوں کا خیال کرے، نمبر ایک سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، نمبر دو امانت کا خیال کرے، بددیانتی اور خیانت نہ کرے، یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب بتاؤ یہ فضیلت دکاندار کی ہے، یہ قرآن کے حافظ یا عالم کی نہیں ہے۔ لیکن دو چیزوں کا خیال کرے، ایک یہ دکاندار جھوٹ نہ بولے، اور دوسرا یہ دکاندار خیانت نہ کرے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کی کسی بھی چیز کی دکان ہے، وہ 20 روپے کی دیتا ہے اور اس کو ملی 15 کی ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے 18 روپے کی پڑی ہے میں 20 کی دیتا ہوں، وہ یہ کہے کہ میں نے 20 کی دینی ہے، آپ کا دل کرتا ہے تو خریدے، نہیں دل کرتا تو نہ خریدے، لیکن جھوٹ نہ بولے۔ بس اوقات دکاندار جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی مجھے خود 18 کی پڑی ہے تو میں آپ کو 17 کی کیسے دوں، حالانکہ اس کو پڑی 15 کی ہوتی ہے، 18 کی نہیں پڑی ہوتی۔ تو حقوق اللہ کا خیال کرنا بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات حقوق العباد کا خیال کرنا حقوق اللہ سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور حقوق العباد کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف عالم کا احترام کریں، ہم صرف مسلمان کا احترام کریں، اور ہم صرف اپنے باپ اور والدہ کی قدر کریں۔ حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ ہر بندے کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس کی ادائیگی کا خیال کریں۔